الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ 27 رجب المرجب کی جو رات ہے یہ تاریخ عالم میں ایک بہت بڑا اپنے اندر مقام رکھتی ہے۔ دراصل یہ وہ عظیم رات ہے جس رات کو ساری کائنات کا خالق اور مالک یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو پاک ہے اور منزہ و برتر ہے، اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لازوال محبت کی داستان رقم کی۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تک، مدینہ طیبہ سے طور سینا تک، طور سینا سے بیت اللحم تک اور بیت اللحم سے بیت المقدس تک کی سیر کرائی۔ اور یہ سارا سفر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر کیا۔ اب بیت المقدس تشریف لے کے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو وہاں پر انبیاء کرام اور جلیل القدر رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، فحانت الصلاۃ فاممتہم، پس جب نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کو امامت کرائی۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کے ساتھ موجود تھے تو حضرت جبریل امین نے آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ یہاں پر آپ کی تمام انبیاء کرام اور جلیل القدر رسولوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے بعد حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر کے لیے نکلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آسمان پر جب تشریف لے کے گئے تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ اسی طرح آپ جس آسمان پر بھی تشریف لے کے جاتے وہاں پر جلیل القدر نبی آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوتے۔ جب آپ چھٹے آسمان پر گئے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ پھر آپ 7ویں آسمان کی طرف بڑھے تو وہاں پر آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ وہاں موجود تھے، اور 7ویں آسمان پر بیت المعمور بھی ہے۔ آپ علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ پھر آپ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کی طرف محو سفر ہوئے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر رب کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کی ملاقات یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ اور یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کل کائنات کے اندر، کل مخلوقات کے اندر کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی۔ یہ مقام اور مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر کے دوران، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے بے شمار گوشوں سے روشناس کرایا اور مشاہدہ کرایا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر بھی کرائی، اور بعض جہنمیوں کو پنشمنٹ ہوتے دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو عظیم معجزہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کی لازوال محبت اور آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ اور یہ سیر اس وقت کرائی گئی جب ابھی آپ کی ظہری حیات تجربہ میں نبوت کا 12واں سال تھا، اور آپ کے اپنے شہر میں ہی آپ کے مخالفین اور جو آپ کے دشمن تھے، انہوں نے آپ کو ستانے میں اور آپ کو اذیتیں پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جس طرح اس کا یہ اس کا طریقہ کار بھی ہے کہ عسر کے بعد یسر، یعنی مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اسی طرح آج ہم پھر ایک بڑی آزمائش کا شکار ہیں، یعنی کرونا وائرس جو وبائی مرض ہے اس کا شکار ہیں۔ دنیا شاید ہی اس سے پہلے اجتماعی طور پر اتنی پریشانی کا سامنا دنیا کو کرنا پڑا ہوگا جتنا کہ آج دنیا شرق تا غرب اور شمال تا جنوب اس ایک وائرس کی لپیٹ میں ہے۔ بے شمار ملک وہ لاک ڈاؤن کرنے پہ مجبور ہو گئے، فلائٹس آپریشن بند ہو گئے، اور لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ آج یہ عظیم رات، یہ وہ عظیم رات ہے جس میں ساری کائنات کے خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیر کرائی تھی۔ اس رات میں ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ چونکہ اس نے اپنے پیارے حبیب کو بڑے انعامات سے نوازا، آج کی رات اگر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اس کے پیارے حبیب کا واسطہ دیا جائے، اپنی مشکلوں کو سامنے رکھا جائے، اپنی کوتاہیوں اور گناہوں پر معافی مانگی جائے، تو میرے خیال میں وہ کریم رب، وہ رحیم رب، وہ سب کچھ عطا کرنے والا رب، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب، وہ ضرور ہماری کوتاہیوں کو، ہماری لغزشوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ آئیے آج کی رات اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اس کے حضور استغفار کریں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کریں۔